جو سوال آپ نے پوچھا تھا ہوا یہ تھا کہ بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزاعہ پر رات کے وقت وطیر نامی چشمے کے اوپر مسلمانوں کے حلیف میں مسلمانوں کے حلیف تھے، اور یہ وہ حلف تھا، یہ وہ معاہدہ تھا جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھا ان کا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور جب حضرت عبد المطلب کی غالباً جو اہلیہ تھی اور اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد میں سے تھے وہ اسی خاندان سے اسی خاندان سے تھے، اور انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا جب ان کا سفیر آیا 40 لوگوں کے ساتھ، تو اس نے آ کر باقاعدہ اشعار پڑھے اور اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے بزرگوں کی جگہ پر ہیں، ہم آپ کے ننہال بنتے ہیں ننہال بنتے ہیں، اور انہوں نے اس کو جتایا۔ اور اچھا، پھر جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت بنو خزاعہ کے لوگوں نے وہ معاہدہ پیش کیا جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہوا تھا۔ ہاں، باقاعدہ وہ پڑھ کے سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امن کا معاہدہ ہے، ہم اس کو اور مضبوط کریں۔ واہ واہ۔ تو جیسے ہی یہ خبر پہنچی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر تھوڑا سا وہ واقعہ بیان کر دیں کہ آپ تہجد کا وقت ہے تو آپ نے کہا نصرتا میں عرض کر دیتا ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ اس میں کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو معاف کریں۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد ادا فرما رہے ہیں، تو آپ اسی دوران اچانک فرماتے ہیں نصرتا 2-3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو ام المومنین اچانک متوجہ ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا راز ہے، کوئی بندہ موجود نہیں ہے اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں نصرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پکارا ہے مکہ سے بنو خزاعہ نے، تو میں ان کی پکار کا جواب دے رہا ہوں۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا لے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے نا، وہ علم عام لوگوں جیسا نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے حجابات ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے تو بڑا اچھا مسئلہ حل کیا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو آپ کی اقبال کہتا ہے کہ یہ اقبال کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے بتا رہا ہوں کہ شعور نبوت میں ماضی، حال اور مستقبل برابر ہوتا ہے۔ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آدم کو مٹی اور پانی کے درمیان بھی دیکھ رہے ہیں، اور شام قیامت میں جو کچھ ہونا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، بلکہ ایک مصرع سن لیں، کہ تو بے نیند آئے معافی صدور، اے میرے رسول آپ وہ ہیں ہمارے سینے کے اندر کی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ یاز نور مصطفیٰ والا یاسر پڑھ میں وہ بھی سنا دیتا ہوں، بہت تڑپ ہو رہی ہے، اس مصرے کو بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ اے فروغ صبح آثار و ظہور، کائنات میں جو بھی صبح طلوع ہوگی اور جو بھی زمانہ آئے گا اس کے اوپر آپ کا نور چمک رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ چشم تو بے نیند آئے معافی صدور، آپ کی نگاہ نبوت وہ ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے جذبات جو زبان پر بھی ابھی نہیں آئے ان کو بھی جان لیتی ہے۔ وہ جو شعر آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، تو جہاں کہیں بھی زندگی کی رمق دیکھے گا، ارتقاء اور تحرک دیکھے گا، روشنی دیکھے گا، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ یا تو اسے پھر اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عطا ہو گیا ہے، یا پھر انتظار میں ہے یا تلاش بھی ہے۔ اور اس چیز کو بیان کیا حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، آپ نے تو باقاعدہ مشاہدہ کر کے بتایا کہ میں روٹی کھا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میں دیکھوں کہ یہ رزق حقیقت میں کہاں سے آ رہا ہے۔ جب میں نے روٹی پر نظر ڈالی تو اس سے نور کی ایک شعاع نکلتی ہوئی دکھائی دی، میں نے اس کا پیچھا کیا تو آگے نور کے دھارے میں شامل ہوئی، میں پھر اس کو پیچھا کرتے ہوئے آگے پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ نور محمدی کے دھارے میں شامل ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دھارے سے مختلف شعائیں نکل رہی تھی، کوئی روٹی پر پڑ رہی تھی، کوئی پانی پر پڑ رہی تھی، کوئی پھلوں پر پڑ رہی تھی۔ انما انا قاسم واللہ یوتی کا منظر جو ہے، یہ تو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ جی تو یہ حقیقت۔ اچھا جی، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یاد کیا ہمیں، بنو خزاعہ نے پھر ان کا وفد آیا۔ بالکل، حضور علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے۔ پھر الصبا آپ نے اٹھتے ہی اپنا جیسے ہی ان کا وفد آیا، اور وہ بغیر کسی وقفے کے آئے، دوڑتے ہوئے آئے فریاد لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد روانہ کیا۔ جیسے ہی قاصد ادھر پہنچا تو وہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے غزوہ موتا کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے کفار مکہ کے۔ غزوہ موتا میں انہوں نے سمجھا مسلمانوں کو نعوذ باللہ شکست ہو گئی ہے، اب یہ کمزور ہو گئے ہیں، اور 3 جرنیل شہید ہو گئے، بڑے جرنیل جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو غلط فہمی تھی، لیکن نوجوانوں کو تھی،
چند لوگوں کو تھی، سب کو نہیں تھی، اس لیے جب مشاورت ہو رہی تھی تو حضرت ابو سفیان اس وقت ظاہر مسلمان نہیں ہوئے تو یہ اس کے خلاف تھے، لیکن میں اس پر راضی نہیں ہوں، اور جو بڑے لوگ تھے جس طرح سہیل ابن عمر تھے اور باقی لوگ بھی وہ اس کے خلاف تھے۔ بعد میں پریشان ہوئے، اصل میں جب انہوں نے اس وقت تو بڑے اکڑے ہوئے تھے، بعد میں جب سوچا نا کہ اس وقت اسلام جو ہے اس کی کامیابیاں کامرانیاں، پھر یرک گئے، اصل صحیح لفظ یہ ہے یرک گئے۔ بالکل ایسے ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی پھر ابو سفیان جو ہے وہ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے، جب جا کے اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور چارپائی پر بیٹھنے لگتے ہیں تو اپنے بستر ہٹا لیتی ہیں حضرت میمونہ اور حضرت ام حبیبہ بستر ہٹا لیتی ہیں۔ جیسے بستر ہٹاتی ہیں وہ کہتی ہیں بیٹا کیا وجہ ہے، میں اس کے لائق نہیں ہوں یا یہ میرے لائق نہیں ہے؟ تو کہتی ہیں کہ ابا جان یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، آپ اس کے اوپر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ اور پھر وہ فریاد لے کر پہلے حضور کے پاس جاتے ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، پھر حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت عثمان کے پاس، پھر حضرت علی کے پاس، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بیٹا ہے تیرا، بیٹا سردار بنے گا، اس کو کہے یہ امان دے دے۔ امان کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ امان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا، ہماری ہر شے تابع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا سبحان اللہ۔ تو اس طرح ابو سفیان جب مایوس ہو کے واپس گیا تو حضرت علی نے کہا، حضرت علی کو کہا میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جا کر آپ کہیں جی میں امان کے لیے آیا ہوں اور میں امان دیتا ہوں اور میں یک طرفہ اعلان کرتا ہوں، میں یک طرفہ اعلان معاہدہ ہماری طرف سے ہے ابھی۔ جیسے ہی وہ واپس گئے تو کفار نے جب سنا انہوں نے کہا حضرت علی نے تو آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کیا۔ یک طرفہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ معاہدے تو دو طرفہ ہی ہوتا ہے، معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اور جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔